پوری فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو با روزگار ہیں مولا رزق سے برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے، جو اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفائی معاملہ نصیب فرمائے، خصوص مومنہ مخصوصہ کے بارے میں کہا گیا ہے مولا صحت کے ساتھ راضی زندگی عطا فرمائے، اس والد کی اس محنت کو کہ جو ایک طویل عرصے سے اس خشیہ اللہ کا اعلان کر رہے ہیں مولا ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یہ سلسلہ اسی طرح ان کی نسلوں میں قائم رہے، اور امین آپ کے بارے مجلس کے اور وہ ان کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، اور بھی خصوص جناب ذاکر اہل بیت عابد حسین ابو صاحب مرحوم جو عشاء محرم میں بھی جب میں یہاں سے ہوتا تھا تو اس وقت مولا کی مقدس کا نام لے رہے ہوتے تھے، مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، اور سب کی خبر اور بشر کی منازل میں شفاعت محمد والد محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام ہے، لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا اور وارث زمانہ محبوب جلد ہو جائے، امام والا کے نام پہنچا کر شمار ہو، امام کی قربت نصیب ہو، پوری نصیب نہ ہو، خاتموں میں خیر ہو، ناکامی اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وصالح محمدهم وادخلوهم من الجنة والإنس من الأولين والآخرين. يا كاشف الكرب وجل حسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق الحبيب الحسين علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. أسرة رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عناته أوهام الواصفين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والرحمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وصاكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صلوات الله. ایک دفعہ پھر بھی بلند صلوات توجہ ہے کچھ تو عشرۂ اربعین امام حسین علیہ السلام. اور آج ہماری یہ پہلی نشست ہے. یہ اشیاء اس خانوادی کے زیر اہتمام تقریباً نصف صدی سے زیادہ وقت اس ملک میں اس اشرے کو منعقد ہوتے ہوئے گزر چکا. اور اس سے پہلے بھارت میں ایک طویل عرصے سے وہاں بھی یہ اشرا منعقد ہوتا رہا. یہ عزاداری کے سلسلے مسلسل آپ کے سامنے جاری رہے. میں بھی تقریباً نصف دہائی سے
آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ جب سے یہ اشرا شروع ہوا ہے، جید علماء کرام اس منبر پہ تشریف لاتے رہے اور وہ علمی موضوعات اور علمی گفتگو سے آپ کو مستفید فرماتے رہے۔ جب سے میں بھی آپ نے سامنے حاضر خدمت ہوں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی علمی استعداد کے مطابق، بلکہ یہ کہوں گا کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے کرم سے دل کا یہ منبر ہے۔ ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت سے ہمیں نوازا گیا ہے، اور پھر ہم اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو اس نعمت سے وابستہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس نعمت کے اجراء کے لیے، اس نعمت کو پھیلانے کے لیے ہم یہ نعمت لے کر ہر دروازے پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر تم بھی مستفید ہونا چاہتے ہو اور اس نعمت سے مستفید ہو جاؤ، تھوڑی سی آواز بہتر کرو، اس نعمت سے مستفید ہوتے چلے جاؤ۔ ہم اس نعمت کو لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس نعمت کے راستے میں جب کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم اس رکاوٹ کے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہم اس عزاداری کے تسلسل کے لیے قربانیاں بھی جب ضرورت پڑتی ہے قربانیاں بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ لوگ اس عزاداری کی وجہ سے ہمارے جان کے درپے رہتے ہیں، ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو منعقد کرتے ہیں۔ گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، مالی معاملات کچھ بھی ہوں، لیکن جو بزرگوں کی طرف سے ہمارے ذمہ عزاداری لگا دی گئی ہے، پھر ہم جب اس عزاداری کا وقت آتا ہے تو نہ اپنی مالی حالت کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ذمہ داری ہمارے ذمہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے لگائی گئی ہے ہم اس ذمہ داری کو ادا بھی کریں اور اس ذمہ داری کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل بھی کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عزاداری ہمارے لیے نعمت کا درجہ کیوں رکھتی ہے، یہ عزاداری ہمارے لیے اس قدر اہمیت کی حامل کیوں ہے، جبکہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں عزاداری نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے۔ جو نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے، اس کے باوجود پھر اس کے لیے اتنی اہمیت کیوں ہے کہ نہ آپ اپنے وقت کو دیکھتے ہیں، نہ آپ اپنے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، نہ آپ اپنی زندگی کے خطرے کو دیکھتے ہیں، پھر بھی اسے منعقد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جناب والا عرض یہ ہے کہ واجب ہو، مستحب ہو، مباح کا تعلق شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور عزاداری شریعت کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمائیں کہ میں بڑی مشکل منزل سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہاں، عزاداری وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ جو مذہب و مسلک و ملت و قوم سے بالا تر چیز ہے۔ واجب و مستحب و مباح و مکروہ و حرام کا تعلق شریعت کے احکام کے ساتھ ہوتا ہے، اور شریعتیں مذہبوں کے اندر قید ہوتی ہیں، شریعتیں مذہبوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ عزاداری مذہبوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ عزاداری شیعہ بھی کر رہے ہیں، عزاداری سنی بھی کر رہے ہیں، عزاداری مسلمان بھی کر رہا ہے، عزاداری ہندو بھی کر رہا ہے، عزاداری عیسائی بھی کر رہا ہے، عزاداری ہر مذہب اور ہر مسلک کا بندہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کے ساتھ کوئی واجب و مستحب و مکروہ کا حکم اسی لیے نہیں لگاتے کہ جو واجبات ہیں، مثلا نماز واجب ہے وہ صرف مسلمان پڑھتا ہے، ہندو نہیں پڑھتا۔ روزہ واجب ہے وہ مسلمان کرتا ہے، وہ ہندو نہیں کرتا۔ حج واجب ہے وہ مسلمان کرتا ہے، وہ ہندو نہیں کرتا۔ لیکن عزاداری واجب و مستحب و مباح و مکروہ سے بالا تر چیز ہے، یہ اس سے بلند ترین چیز ہے۔ اس کا تعلق کسی شرعی حکم کے ساتھ نہیں ہے، عزاداری کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ ہے۔ عزاداری کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ ہے، اور انسان کی فطرت میں جو سب سے طاقتور ترین جذبہ ہے، جو انسان کی فطرت میں کار فرما ہے، اس جذبے کا نام محبت ہے۔ میں نے کسی نتیجے کی طرف جانا ہے، اور آج کی گفتگو میں ہی میں نے اپنے عشرے کے موضوع کا اعلان بھی آپ کے سامنے کرنا ہے۔ عزاداری کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے۔ فطرت کا سب سے طاقتور ترین جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ پوری کائنات میں جو جذبہ کار فرما ہے وہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ یہ عزاداری اسی محبت کا شاخسانہ ہے، یہ عزاداری اسی محبت کی فرع ہے۔ یہ محبت اور پھر یہ محبت جب عزاداری میں تبدیل ہوتی ہے نا، پھر اس کا نام محبت نہیں رہتا، پھر اس کا نام مودت ہو جاتا ہے۔
मवद्दत हो जाता है, फिर सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती, फिर ये मवद्दत में तब्दील हो जाती है। और ये मवद्दत वो मामला है कि जिसके लिए ना कुछ वाजिब है, ना कुछ मुस्तहब है, ना इसमें कोई मकरूह है, ना कोई इसमें हराम है, ना कोई इसमें मुबाह है। मैं इसके आपके सामने दलील पेश कर देता हूँ। आप शरई अहकाम की कोई किताब उठाएं, आप कोई तौज़ीउल मसाइल उठा लें, आप तोहफ़तुल अफ़हाम उठा लें, आप कोई किताब उठा लें, आपको हर किताब के अंदर नमाज का चैप्टर मिलेगा, नमाज का बाब मिलेगा, उसमें वाजिबात नमाज लिखे होंगे, मुस्तहबात नमाज लिखे होंगे, मकरूहात नमाज लिखे होंगे, मुबाहात नमाज लिखे होंगे, मुहर्रमात नमाज लिखे होंगे, रोज़े का बाब होगा, रोज़े के वाजिबात लिखे होंगे, मुस्तहबात लिखे होंगे, मुब्तिलात लिखे होंगे, हज का चैप्टर होगा। हर एक शरई हुक्म के बारे में आपको एक बाब मिलेगा, उसके वाजिब भी मिलेंगे, उसके मुस्तहब भी मिलेंगे, उसके मकरूहात भी मिलेंगे, उसके मुहर्रमात और मुब्तिलात भी मिलेंगे। लेकिन किसी शरीयत की किताब में आपको कोई चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वाजिबात मुवद्दत लिखे गए हों, जिसमें मुस्तहबात मुवद्दत लिखे गए हों, जिसमें मकरूहात मुवद्दत लिखे गए हों। उसकी वजह यह है कि मवद्दत और मोहब्बत के मामले में वो कि जिससे मोहब्बत और मवद्दत की जाए वो कानून मुहैया नहीं करता, वो कानून नहीं बनाता। शरीयत के मामले में जो फर्ज आयद करता है ना, वो फर्ज के कानून बनाता है, वो फर्ज के कवानीन को लोगों के सामने वज़ा करता है। लेकिन मोहब्बत और मवद्दत के मामलों में जिससे मोहब्बत की जा रही हो, जिससे मवद्दत की जा रही हो, वो कानून नहीं बनाता, बल्कि मोहब्बत करने वाला सोचता है कि मुझे क्या करना। ये मोहब्बत करने वाले का फैसला होता है कि उसने क्या करना है। जिससे मोहब्बत की जा रही है वो हर लम्हे पे देखता जरूर रहता है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला क्या कर रहा है, लेकिन कभी वो कानून नहीं बनाता, वो उसे आजाद छोड़ता है कि तू जो कुछ कर सकता है वो करता रहे। और ये नहीं चाहता कि वो जो कुछ करता है वो करता रहे, बल्कि मोहब्बत करने वाले की शिद्दत उसे मजबूर करती है, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। इसलिए मोहब्बत के मामले में फकीहों से फतवे नहीं लिए जाते। मोहब्बत के मामले में फकीह से फतवा नहीं लिया जाता, ना मोहब्बत के मामले में किसी फकीह को फतवा देने की कोई इजाजत है। वो फराइज के मामले में फतवा देगा, वो फराइज के मामले में अहकाम को नाफिज करेगा, वो फराइज के मामले में कानून बता देगा। तुमने नमाज पढ़नी है, उसका ये तरीका है, तकबीरतुल इहराम को नियत करो, तकबीरतुल इहराम कहो, अलहम्द पढ़ो, दूसरी सूरा पढ़ो, रकू में चले जाओ, रकू का ये जिक्र करो, फिर क़याम मुत्तसिल पर रकू करो, फिर सजदा करो, फिर कऊद करो, फिर सजदा करो, फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाओ, उसमें ये अस्कार करो। वो सारी आउटलाइन तुम्हें बता देगा कि ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। अब जब वो ये सब कुछ जो उसने बताया है वो सब कुछ आप कर लेंगे, आपकी नमाज हो गई। कोई जो कुछ अमल बताए गए थे वो सारे अमल आपने कर लिए, आपकी नमाज हो गई। अब कोई आपकी नमाज की बातिल का फतवा नहीं दे सकता, चाहे उस नमाज के दौरान आपका जहन कहीं भी था, उस नमाज के दौरान आपका दिल कोई भी था, कोई भी आपको फतवा नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी जरूरियात थी वो सारी जरूरियात आपने पूरी कर ली। चाहे जहन कहीं भी है, चाहे तसव्वुर कहीं भी है, जितने अहकाम थे वो आपने बजा लाई, जितने कानून बताए गए थे वो कानून आपने बजा ला लिए, आपका वाजिब अदा हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ मामला मोहब्बत का आएगा, जहाँ मामला मुवद्दत का आएगा, वहाँ कोई कानून वज़ा नहीं किया जाएगा कि किस तरीके से करना है। लेकिन एक चीज पे नजर जरूर रहेगी कि जब ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, कर तो अपनी मर्जी से रहा है, लेकिन क्या ये करते हुए इसका दिल कहीं और मायल तो नहीं है। फर्क मौजूद है, किस तरह से तरीका कार में फर्क मौजूद है। इसलिए अज़ादारी के मामले में, मोहब्बत के मामले में, मोहब्बत के मामले में न किसी से फतवा लिया जाता है, न किसी को फतवा देने की जरूरत है। इसमें तो सब कुछ वो किया जाता है जो चाहने वाले का दिल चाहता है। और हमारी पूरे तारीख में आप देखें, कभी किसी ने अज़ादारी के मामले में कोई फतवा नहीं दिया, हत्ता कि खुद आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कुछ तकाज़ा इस मामले में नहीं किया कि ये करो, ये करो, ये करो और ये ना करो। उन्होंने अपने चाहने वाले को आजाद रखा है, जो तुम्हारा जी चाहता है हमारी मोहब्बत में वो करते चले जाओ। एक मिसाल रसूलुल्लाह की जिंदगी की आपके सामने पेश कर दूं। रसूलुल्लाह की जिंदगी में रसूलुल्लाह की एक जंग में 2 दांत शहीद हो गए। एक मोहब्बत करने वाला कहीं रहता था, एक मोहब्बत करने वाला कहीं रहता था। उसे सिर्फ खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह के दांत शहीद हो गए, रसूलुल्लाह के दांत शहीद हो गए। उसने पहले अपना एक दांत तोड़ा, उसने पूछा कितने दांत शहीद हुए, बताने वाले ने कहा 2 दांत शहीद हुए। उसने अपने सामने वाले 2 दांत तोड़ लिए। फिर अचानक उसके जहन में तसव्वुर आया, पूछने लगा रसूल से कौन से 2 दांत शहीद हुए थे। उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम कि कौन से 2 दांत शहीद हुए थे। उसने सोचते 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 अपने 32 के 32 दांत शहीद कर डाले।
میدان شہید کر ڈالے، کیونکہ وہاں دو سے خبر تھی اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ دو کون سے ہیں. کوئی بھی دو توڑ لیتا، کوئی بھی دو توڑ لیتا، لیکن اس کا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوا کہ جب تک اس نے اپنے سارے دانت نہیں توڑ لیے، تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ جو بھی رسول کے ٹوٹے ہیں وہ میں نے توڑ لیے. باقی کچھ بچا ہے یا نہیں بچا. اور یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو جس کی مودت میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. مجھے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. اور پھر اس نے ساری زندگی رسول کو دیکھا نہیں ہے، اس نے رسول کی زیارت نہیں کی. صحابی ہونے کے لیے شرط ہے حالت ایمان میں رسول کی زیارت کرنا. اس نے رسول کی زیارت نہیں کی، اس کے باوجود اسے صرف شہابیت حاصل ہے. اس کے باوجود اسے صرف صحابیت حاصل ہے. کیوں؟ مودت. وہ دل کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، محبت کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، وہ محبت کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. تو یہ عزاداری فطرت کا تقاضا ہے، یہ عزاداری محبت کا تقاضا ہے. اس میں کسی سے فتویٰ نہیں لیا جاتا. اور نہ ہمارے طول تاریخ میں، میں نے کہا، نہ کبھی فقیہ نے کسی طول تاریخ میں فتویٰ دیا ہے، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، نہ رسول اللہ نے اس معاملے میں کچھ ارشاد فرمایا. صرف اس لیے کہ محبت کا معاملہ ہے، لوگ خود اس معاملے میں فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو جب اتنی بڑی ہستیوں نے پوری تاریخ میں کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو یہ آج کون اور کہاں سے آ گئے کہ جو فتوے دے رہے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے اور یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرنا ٹھیک ہے اور اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے. کس نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ وہ یہ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ عزاداری امام حسین میں ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اس طریقے سے ماتم کرو اور اس طریقے سے ماتم نہ کرو. یہ کس نے اجازت دے دی ہے کہ وہ لوگوں پہ قدغنیں لگانا شروع کر دیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں خون بہانا حرام ہے. پہلے آپ کے ساتھ عرض کر چکا، عزاداری کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ نہیں ہے. حلال و حرام سے مابرا اور مبرا معاملہ ہے. اور آپ کس نے کہہ دیا کہ حسین کے غم میں خون بہانا جائز نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حسین کے غم میں خون بہانا حسین کی شہادت کے بعد شروع نہیں ہوا. غم حسین میں خون بہانا حسین کی شہادت کے بعد شروع نہیں ہوا. غم حسین میں خون بہانا ابتدائے آفرینش سے شروع کیا گیا. خدا نے جو پہلا انسان بنایا تھا نا، اس پہلے انسان کا حسین کے غم میں خون بہایا گیا. میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. بہار نوار کی وہ جلد جس میں امام حسین علیہ السلام سے متعلق حالات و واقعات ہیں، جو اردو ترجمہ ہے، اس اردو ترجمے کی پہلی دونوں جلدیں ہی امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں. اس پہلی جلد کے اندر جہاں یہ ٹاپک بنایا گیا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام اور انبیاء ما سبق. توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ ذکر امام حسین علیہ السلام اور انبیاء ما سبق بہار نوار کی پہلی جلد. اس کے اندر یہ روایت لکھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا گیا تو وہ قرۂ ارض پر حضرت حوا کی تلاش میں سرگرداں تھے. سفر کرتے ہوئے ان کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا. جب وہ سرزمین کربلا سے گزرے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر غم و اندوہ نے غلبہ کیا. میرا دل غم سے بھر گیا، میرا دل بے چین ہو گیا، میرا دل مضطرب ہو گیا. اور جب میں ایک خاص جگہ پہ پہنچا تو میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میرے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا. توجہ عزیزان محترم، میں اپنے لفظوں کی ضمانت، اپنے حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں. میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میرے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا. اپنی مرضی سے نہیں ٹکرایا، اتفاقاً ٹکرایا اور خون بہنا شروع ہو گیا. اب کیونکہ نبی ہے نا، وہ جانتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. فوراً یہ خیال آیا حکم خدا سے ہوا ہوگا کہ مجھے چوٹ لگی ہے اور میرے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا. خدا بند عالم سے مخاطب ہو کر مناجات کرتے ہوئے عرض کیا، میرے اللہ، کیا مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے؟ آواز گزر نہیں آدم، تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، تم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کی سزا کی صورت میں یہ تمہارے پاؤں سے خون بہ گیا ہو، بلکہ یہ تو تم پہ کرم ہو گیا ہے. یہ تم پہ ہمارا لطف ہو گیا ہے، یہ تم پہ ہمارا کرم ہو گیا ہے. کیا اللہ، یہ لطف و کرم کیا ہے کہ جس میں میرا خون ہی بہ نکلا ہے، جس میں مجھے چوٹ ہی لگ گئی ہے، جس میں میں زخمی ہو گیا ہوں. اس وقت خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا، تو جس جگہ پہ موجود ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے حسین کا خون بہایا جائے گا، جہاں پہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. اس لیے میں نے چاہا کہ تیرا خون حسین کے غم میں بہ نکلے.
میں نے چاہا، اللہ کی چاہت ہے حسین کے غم میں خون بہنے کی۔ اللہ کی چاہت ہے، یہ مشیت الہی ہے کہ حسین کے غم میں خون بہنے نکلے۔ اور کس کا خون؟ ابو البشر آدم کا خون۔ مجلس ہے نا، ابو البشر آدم کا خون بہ نکلے اور حسین کے غم میں تیرا خون بھی سرزمین میں شامل ہو جائے، حسین کے سرد و غم میں تو بھی شریک ہو جائے، تیرا خون اور یہ تجھ پہ لطف ہو گیا کرم ہو گیا ہے کہ تیرا خون بھی یہاں پہ بہ نکلے۔ اگلی روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سرزمین سے گزر رہے تھے، اور جب حضرت ابراہیم یہاں سے گزر رہے تھے تو اپنی سواری سے گرے، پیشانی کے بل زمین میں گرے، پیشانی پہ چوٹ لگی، پیشانی سے خون جاری ہو گیا، پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ اور وہی سوال کیا جو حضرت آدم نے کیا تھا کہ اے میرے اللہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے پیشانی زخمی ہو گئی اور میری پیشانی سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ پھر آواز مدد وہی آئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی سزا کی صورت میں نہیں ہے، یہ ہمارا لطف ہے، یہ ہمارا کرم ہے۔ شجرۃ الانبیاء ہے ابراہیم، شجرۃ الانبیاء، 4000 نبیوں کا باپ ہے جو ہے میرے محترم دوستوں، نبی نہیں رسول، صاحب شریعت الرسل ہے، خلیل خدا ہے، اور اس کی پیشانی سے خون بہا تو خداوند عالم نے بتایا کہ ابراہیم یہاں پہ تیری نسل سے میرا برگزیدہ حسین ابن علی شہید کیا جائے گا، اور میں نے چاہا کہ اس کے غم میں تیرا خون بھی شامل ہو جائے، چاہا کہ اس کے غم میں تیرا خون بھی شامل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، نام حضرت نوح نہیں ہے، نام عبدالغفار ہے، اس سرزمین سے گزرے، یہی معاملہ پیش آیا، چوٹ لگی، خون بہنے لگا۔ میرے اللہ یہ خون کیوں بہ گیا؟ آواز مدد آئی، جہاں پہ حسین شہید کیا جائے گا، ہم نے چاہا کہ تیرا خون بھی اس کے غم میں شامل ہو جائے، تیرا خون بھی یہاں پہ بہ نکلے۔ اور پھر اس وقت تک نام عبدالغفار تھا، عرض کرنے لگے میرے اللہ ان سارے حالات سے آگاہ کر کہ جن سے حسین گزرے گا، اور اب جو خداوند عالم نے حسین کے مسائل سنائے تو اس وقت پھر یہ جو حضرت عبدالغفار ہیں انہوں نے رونا شروع کیا، انہوں نے لوحہ پڑھنا شروع کیا، اور اتنا لوحہ پڑھتے تھے کہ نام عبدالغفار سے بدل کے نور ہو گیا۔ مطلب ہے کہ اس غم میں انبیاء لوحہ پڑھتے رہے، اس غم میں انبیاء ماتم کرتے رہے، اور وہاں پہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ صرف یہ نبی نہیں، ہر نبی کو اس سرزمین سے گزارا گیا ہے، ہر نبی کا یہاں پہ خون بہا ہے، ہر نبی نے یہاں پہ لوحہ کیا ہے، ہر نبی نے یہاں پہ عزاداری کی ہے۔ تو اب جو کام اللہ نبیوں سے کرواتا رہا، بندے کون ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں؟ بندوں کو کس نے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ بندے ان کاموں میں مخل ہونا شروع ہو جائیں؟ اور پھر جب اللہ یہ سارے کام کروا رہا تھا تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ تو جب اللہ کی سنت نہیں بدلتی تو جو حسین کی شہادت سے پہلے سنت الہی قائم کر رہا تھا کہ حسین کی شہادت میں معصوم انبیاء کا بھی خون بہتا رہے، تو جس کی شہادت کے غم میں معصوم انبیاء کا خون بہنا عین شریعت ہے، عین توحید ہے، مشیت الہی ہے، تو پھر اگر ہم گناہگار بندوں پہ یہ کرم ہو جائے، یہ حسین کے غم میں خون بہانا مشیت الہی ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کو لے جائیے جہاں تک آپ پیغام لے کے جا سکتے ہیں، کہ حسین پہ خون بہانے سے روکنے کے لیے تم کچھ کرنا چاہتے ہو، جتنا کچھ کرنا چاہتے ہو وہ سارا کچھ کر لو، لیکن یہ کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے اور مشیت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں شیطان کوشش کرتا ہے، اور یہ مشیت الہی جاری رہے گی، ہمیشہ جاری رہے گی۔ کیوں؟ اور پھر اگر آپ نہ بھی چاہیں نا، یہ خون پھر بھی کہیں نہ کہیں سے جاری ہو جائے۔ آپ کے پاس کیا آپ کے ملک میں بہت ساری مثالیں ہی نہیں ہیں؟ آج روز عاشور فلاں جگہ تسبیح حسین کی زیارت کروائی گئی، خاک خون ہو رہی ہے۔ اندر دیکھ رکھے ہیں آپ نے یا نہیں دیکھ رکھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس خاک کی خاصیت ہے یہ عاشور کو خون ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا تاریخ کی جانب دے کر آپ چلے جائیں تو رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو خاک کربلا شیشی میں دی تھی، اور کہا تھا جب میرا حسین شہید ہوگا یہ خون ہو جائے گا،
خود امام حسین علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے جناب ام سلمہ کو کچھ اور خاک دے کر اسی شیشی میں ملانے کا حکم دیا تھا کہ یہ کربلا کی خون ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا 10 محرم کو تو یہ خاک خون ہو جائے گی۔ حالانکہ مدینے کی خاک دی جا سکتی تھی، کہیں اور کی خاک دی جا سکتی تھی، لیکن اگر وہ خون ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ کربلا کی خاک اس لیے دی گئی ہے کہ اس خاک کی خاصیت ہے کہ یہ 10ویں کو خون ہوتی ہے، اس لیے اب تم جو چاہے کرتے رہو، جس کے جسم میں رتی بھر بھی خاک کربلا ہے وہ 10ویں کو خون ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد، نعرہ حیدری، فتووں کے ذریعے فطرت کو نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں، فطرت میں فتوے نافذ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی فقیہ یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روئے نہ، کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا نہ کھائیں، کوئی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ جب آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی نہ پیئیں۔ نہیں، فطرت پر فتوے عائد نہیں ہوتے، فطرت پر احکام نافذ نہیں ہوتے۔ فطرت اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے مطابق عمل کرتی رہتی ہے، اور انسان کے لیے یہ عزاداری اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اور اسی لیے میں دنیا کے سامنے کہا کرتا ہوں، اگر کوئی دین ہے تو وہ دین عزاداری ہے۔ کیونکہ دین بھی دراصل کیا ہے؟ فطرت ہے۔ دین کیا ہے؟ تو سفر میرا شروع ہو گیا ہے۔ دین کیا ہے؟ فطرت ہے۔ محترم، دین کوئی بیرونی چیز نہیں ہے جس میں عمل کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ دین فطرت میں ہے۔ آپ کی دین کی بنیاد کیا ہے؟ کہ خالق کا تصور، اور کون خالق؟ جو واحد ہے۔ یہی دین کی بنیاد یہی سے ہو رہی ہے نا۔ آپ کے مولا کا یہی فرمان ہے، اول الدین معرفت ہو وکمال معرفت ہی توحید ہو۔ دین کی ابتدا اسے پہچان لینا ہے، اور پہچان کی کمال اسے ایک مان لینا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ فطرت ہے؟ آپ ذرا اپنے اوپر غور کیجئے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں پہلا خیال اس کا آتا ہے کوئی ہے جو بنانے والا ہے، کوئی ہے جو بنانے والا ہے۔ یہ فطرت آپ کو مجبور کرتی ہے اس بات کو کہنے پر کہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے۔ مثلا یہ ساؤنڈ سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کی فطرت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ ضرور یہ سوچیں کہ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ضابط موجود ہے، اس کے اندر جو رابط موجود ہے، وہ رابط حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور صرف رابط نہیں ہے، یہ سارا سسٹم کوئی نتیجہ دے رہا ہے۔ یہ جتنا نظام یہ بلا وجہ نہیں پڑا ہوا، یہ نتیجہ دے رہا ہے، یہ پڑھنے والے کی آواز کو بڑھا رہا ہے۔ اس کا نظم، اس کا ضبط، اس کا نتیجہ بتا رہا ہے کسی نے اسے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر موجود چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، اور یہی دین آپ کو کہہ رہا ہے ذرا ہر طرف نظر تو دوڑاؤ، یہ ہر چیز کا ہونا کسی بنانے والے کی خبر کو دے رہا ہے، کسی بنانے والے کی خبر کو دے رہا ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سنو، ہم نے اپنی نشانیوں کو فضاؤں میں بکھیر رکھا ہے، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو تمہارے اندر بھی ظاہر کر رکھا ہے، اور اتنا ظاہر کیا ہے، اتنا ظاہر کیا ہے حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، تاکہ تمہارے لیے ثابت ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ یہ کون بلا رہا ہے؟ کسی بنانے والے کی طرف کون بلا رہا ہے؟ یہ وہ پہلا ہادی ہے جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ اگر فطرت پہ فتویٰ لگانا شروع کرو گے تو توحید سے دور ہو جاؤ گے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہا، فطرت پہ فتوے لگانے لگو گے تو توحید سے دور ہو جاؤ گے۔ توحید کی طرف اگر کوئی اس خالق کی طرف کوئی چیز بلا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ اس لیے مہربانی کرو فطرت کو فاسد نہ کرو، فطرت پہ فتوے لگا کے فطرت کو فاسد نہ کرو۔ یہ فطرت ہے جو تمہیں کسی خالق کی جانب متوجہ کرے گی، اور پھر جب خالق کی جانب متوجہ کرے گی نا، پھر صرف خالق کی جانب متوجہ نہیں کرے گی۔ آپ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں نا، فوراً زبان سے یہی لفظ نکلتا ہے بنانے والے نے کتنا اچھا بنایا۔ اور اگر کوئی کبھی
چیز سامنے آ جائے تو بنانے والے نے کتنی بری چیز بنائی، حالانکہ ممکن ہے بنانے والا ایک نہ ہو۔ بس میں پھر اس ساؤنڈ سسٹم کا مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ لوہا کسی اور فیکٹری میں بنا ہوگا، پلاسٹک کسی اور جگہ بنا ہوگا، کاپر کہیں اور بنا ہوگا، ہر چیز کا بنانے والا الگ ہے، لیکن جب ایک سسٹم وجود میں آ گیا تو فوراً کیا خیال آیا؟ بنانے والے نے۔ اس کا مطلب جب بھی بنانے والے کی مدح کی جاتی ہے تو واحد کے صیغے کے ساتھ، واحد کے صیغے کے ساتھ، اس کا مطلب انسان فطرتاً وحدت کا قائل ہے، فطرتاً وحدت کا قائل ہے۔ تو جب فطرت آپ کو توحید کی جانب لے کے جا رہی ہے، فطرت آپ کو توحید کے قریب کر رہی ہے، فطرت اس کا مطلب یہ ہوا مذہب وہی ہے جو فطرت ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ مبارک روم میں، فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے آپ کو دین حنیف کی طرف پھیر لو۔ یہ کیسا دین ہے؟ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، اللہ کی وہی فطرت ہے کہ جس پہ اس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی قائم رہنے والا دین ہے۔ اس وقت قائم رہنے والا دین فطرت، قائم رہنے والا دین کیا ہے؟ فطرت ہے۔ بس اسی فطرت سے سارا دین اسی فطرت کے تحت ہے، سارے کا سارا دین اسی فطرت کے تحت ہے۔ میں کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ میں اپنے موضوع کا اعلان کر سکوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ سارے کا سارا دین فطرت کے تحت ہے، سب کچھ اس دنیا میں۔ اجازت ہے میں کچھ باتیں کروں، سے ہٹی ہوئی گفتگو ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور پھر آئینہ کی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس وقت تمام عالم انسانیت کچھ مذاہب میں بٹی ہوئی ہے، سب کے مذہب الگ الگ ہیں، اپنے اپنے مذہب ہیں۔ کچھ مذہب وہ ہیں جو خدا ساختہ ہے، کچھ مذہب وہ ہیں جو انسان ساختہ ہے۔ آسمانی مذاہب مثلاً عیسائیت و یہودیت و اسلام، یہ آسمانی مذاہب ہے جنہیں خدا ساختہ کہا جاتا ہے۔ باقی ہندوازم ہو گیا، بدھزم ہو گیا، جینزم ہو گیا، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سارے انسان ساختہ ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ جتنے مذہب، چاہے وہ خدا ساختہ ہے چاہے وہ انسان ساختہ ہے، ان کے عقائد میں، ان کے طریقہ عبادات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کے معاملے میں، انسانیت کے لیے ان تمام مذاہب کی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ تمام مذاہب، کوئی مذہب ہو، وہ انسان ساختہ ہے یا خدا ساختہ ہے، ہر مذہب میں انسانیت کی تعلیمات ایک جیسی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا حق نصب نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، لوگوں کی مشکلات میں کام آؤ، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، لوگوں کی امداد کرو، مشکلات میں لوگوں کی مشکلوں کا حل کا سبب بنو، لوگوں کے لیے مشکل کا باعث نہ بنو۔ یہ ساری تعلیمات جن کا معاملات سے، انسانیت سے تعلق ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات تمام مذاہب میں بالکل ایک جیسی ہیں، بالکل ایک جیسی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تعلیمات کا تعلق بھی فطرت کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے۔ انسان فطرتاً خیر ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے مذاہب میں خیر اس لیے ہے کہ خدا خود خیر ہی خیر ہے، اور انسان کے بنائے ہوئے مذہب میں خیر اس لیے ہے کہ انسان کیونکہ خود خدا ساختہ ہے، اس لیے اس نے اسے خیر میں تخلیق کیا ہے۔ انسان فطرتاً خیر پسند ہے، انسان فطرتاً باطل پسند نہیں ہے، انسان فطرتاً شر پسند نہیں ہے، انسان فطرتاً خیر پسند ہے، حق پسند ہے۔ ہاں کبھی کبھی باطل خیر کا لباس پہن کے آ جاتا ہے، انسان کبھی باطل کو باطل کے وجود میں اسے قبول نہیں کرتا، ہمیشہ باطل خیر کے وجود میں آ کے خود کو تسلیم کرو۔ آپ کسی چور کے پاس چلے جائیں کہ چوری کیوں کی ہے تو وہ اس کے اوپر آپ کو 100 دلیلیں دے گا۔ ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا تھا، بچو ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا تھا، اس لیے ہم نے چوری کر لی، ہم نے چوری کی ہے، پیسہ اپنے پاس تھوڑی رکھا ہے، فلاں کو ضرورت تھی، ہم نے اس کی ضرورت کے لیے یہ کام کیا ہے۔ یعنی باطل کو بھی حق کا لبادہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لباس پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انسان فطرتاً حق پسند ہے، خیر پسند ہے، اس لیے دنیا میں جب بھی کوئی تخلیق ہوتی ہے وہ تخلیق خیر کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس خیر کے ساتھ کوئی شر خود بخود وجود میں آ جاتا ہے، اللہ اور بندہ خیر تخلیق کرتا ہے، لیکن اس خیر کے ساتھ شر، میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ الجھنے نہ رہے ذہنوں میں۔ کسی جگہ پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اسے سردی لگ رہی تھی، گرمیوں کے موسم میں سردی کی مثال مشکل ہے،
لیکن چلے میں سردیوں کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص کو گرمی لگ رہی ہے, اس کی گرمی ختم کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن کی ضرورت پڑی کہ اے سی اس کے لیے چلایا جائے. اس کے لیے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اے سی بنایا گیا. اب اے سی بنا تھا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, لیکن اسی اے سی کے ایگزاسٹ کے پاس آپ چلے جائیے, گرم نکلے گی. گرمائیں گی تو وہاں پہ موجود ہوگا, اس کے ساتھ وہاں گرمائش پیدا ہو رہی ہوگی. یہ گرمائش کا پیدا کرنا اس کا مقصد نہیں تھا, اس کا مقصد ٹھنڈ پیدا کرنا تھا, سردی پیدا کرنا تھا. لیکن رد عمل میں وہ وجود میں آ گیا. بائیں کہیں کسی کو سردی لگ رہی تھی, اسے گرمی کی ضرورت تھی, اس گرمی کو پیدا کرنے کے لیے آگ جلائی گئی تاکہ اسے حدت ملے, اسے حرارت ملے, اس کے جسم کو گرمی مل سکے. لیکن اس نے جیسے ہی آگ جلائی, اس آگ کے ساتھ دھواں پیدا ہوا. اس آگ کے ساتھ دھواں پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب اس آگ جلانے والے کا مقصد دھواں نہیں تھا, اس نے دھوئیں کو سوچا ہی نہیں تھا. اس کا مقصد حرارت پیدا کرنا تھا, حدت پیدا کرنا تھا, تاکہ جسے ٹھنڈ لگ رہی ہے اسے حدت ملنا شروع ہو جائے. لیکن کیا ہوا, دھواں پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہاں پہ مقصود ٹھنڈ تھی لیکن گرم ہوا پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو اب مقصود تو وہ تھا جو کچھ اور تھا, لیکن نتیجے میں رد عمل میں کچھ اور چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو اب فطرت نے اسے مجبور کیا کہ سنو, جو چیز ضرورت ہے نا اسے محفوظ کرنے کا طریقہ بناؤ, جس کی ضرورت نہیں ہے اسے خارج کرنے کا سبب پیدا کرو. جس کی ضرورت ہے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرو, جس کی ضرورت نہیں ہے اسے خارج کرنے کی کوشش کرو. تو اب وہ جو اسی کا ہی معاملہ تھا, جب ٹھنڈ کی ضرورت تھی تو اس کو ٹھنڈ کو محفوظ کرنے کے لیے کمرے کے دروازے کھڑکیاں بند کی گئی تاکہ وہ ٹھنڈ یہاں پہ محفوظ ہو جائے, اور جہاں سے گرمی آ رہی تھی اس گرمی والے حصے کو کمرے سے باہر رکھ دیا گیا. اس کا وہ حصہ کمرے سے باہر نکال دیا گیا تاکہ گرمی باہر جاتی رہے. آگ کے ساتھ دھواں پیدا ہو رہا تھا, آگ کی ضرورت تھی اس لیے اسے بجھایا نہیں جا سکتا تھا. دھوئیں کو ختم کرنے کے لیے چمنیاں بنائی گئی تاکہ ان کے ذریعے دھواں باہر نکلنا شروع ہو جائے. آج کے ماڈرن دور میں ایگزاسٹ فین بنائے گئے تاکہ ان کے ذریعے وہ دھواں باہر نکلنا شروع ہو جائے. یعنی اب فطرت کیا کر رہی ہے, فائدے کے لیے ایک چیز تخلیق کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مضر چیز پیدا ہو رہی ہے. اب وہ اس فائدے والی چیز کو محفوظ بنانا چاہ رہی ہے, اس مضر چیز کو باہر بھیجنا چاہ رہی ہے. اس فائدے والی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے, اس مضر چیز کو باہر رکھنے کے لیے نظام ترتیب کیا جا رہا ہے, ایک طریقہ بنایا جا رہا ہے, ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے. خارج میں جب یہ سارے معاملے ہوں تو وہ نظام کہلاتے ہیں, وہ سسٹم کہلاتے ہیں, اور جب انہی کا تعلق دین سے ہو جائے تو اسی نظام کو مذہب کہا جاتا ہے. اسی نظام کو دین کہا جاتا ہے, اسی نظام کو شریعت کہا جاتا ہے. اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ہر خیر کو محفوظ کر لیا جائے, ہر خیر کو محفوظ کر لیا جائے, ہر شر کو خارج کر لیا جائے. یہی دین کا مقصد ہے. اور یہ کیا ہے, آپ کی فطرت ہے کہ خیر محفوظ ہو جائے, شر دور ہو جائے, شر ختم ہو جائے. فطرت ہے, فطرت ہے. تو اب جب فطرت ہے, میں نے کہا میرے موضوع کا اعلان کرنا ہے, اب جب فطرت ہے, دین ساری فطرت کے گرد گھومتا ہے, تو پھر اگر کسی بنی ہوئی چیز میں کوئی خرابی ہو جائے تو پھر اس خرابی کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں آپ؟ مثلا میں نے ایک گاڑی خریدی, بالکل نئی گاڑی تھی, میں نے خریدی. ہر گاڑی کے ساتھ آپ یہ جانتے ہیں وارنٹی دی جاتی ہے کہ اتنے لاکھ کلومیٹر کمپنی کی طرف سے ضمانت ہے کہ اس گاڑی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. وارنٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی خرابی نہیں آئے گی, اور پھر اس پہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر خرابی ہو گئی تو ہم اسے ٹھیک بھی کریں گے, اور اگر چیز کو بدلنا پڑا تو ہم متبادل مہیا بھی کریں گے, ہم اسے بدل بھی دیں گے. وارنٹی کسی طرف سے ہوتی ہے, کمپنی کی طرف سے, کہ اتنے لاکھ کلومیٹر کے اندر اس کی وارنٹی ہے, خرابی ہو گئی تو ہماری ذمہ داری ہے, ہم اسے ٹھیک کریں گے. توجہ, فطرت دین کی طرف لیتے جا رہی ہے. اب میں نے گاڑی لی, خدا نخواستہ کچھ دنوں میں اس گاڑی کے اندر کوئی مسئلہ آنا شروع ہو گیا, کوئی پرابلم آنا شروع ہو گئی. مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے. میں فوراً نکلا کہ اس کی تو وارنٹی ہے, مجھے اسے ٹھیک کروا لینا چاہیے. میں نکلا, میں نے دیکھا کہ رستے میں ایک جگہ پہ ایک ورک شاپ کھلی ہوئی تھی, وہاں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, لوگ ان گاڑیوں کو ٹھیک کر رہے تھے. میں اپنی گاڑی بھی وہاں لے گیا اور میں نے اسے جا کے کہا, بھائی میری گاڑی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, اسے ٹھیک کر دو. اس نے دیکھا اور اس نے دیکھنے کے بعد مجھے کہا, جناب اتنے پیسے لگیں گے, آپ کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا پیسے کیوں لگیں گے, گاڑی وارنٹی میں ہے.
گاڑی وارنٹی میں ہے. جیسے ہی میں نے کہا نا پیسے کیوں لگیں گے, گاڑی وارنٹی میں ہے, اس نے کہا پھر آپ غلط جگہ پہ آ گئے. میں اپنی مرضی کی ورک شاپ پہ چلا گیا, مجھے جو دکھائی دی میں وہاں چلا گیا تھا. اس نے مجھے کہا نہیں آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں. اگر وارنٹی کلیم کرنی ہے نا, وارنٹی کلیم کرنی ہے, پھر ان سے رابطہ کریں جنہوں نے گاڑی بنائی ہے. یہ گاڑی ایک سسٹم ہے نا, اگر وارنٹی کلیم کرنی ہے پھر ان سے رابطہ کریں کہ جنہوں نے یہ گاڑی بنائی ہے, اس کمپنی سے رابطہ کریں. میں نے کہا بھیا یہ تھائی لینڈ کی گاڑی ہے, یہ وہاں بنی تھی, میری وہاں تک رسائی نہیں ہے, میں وہاں رابطہ کیسے کروں؟ تو اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اگر مینوفیکچرر تک آپ کی رسائی نہیں ہے نا, آپ نہیں پہنچ سکتے, تو انہوں نے اس گاڑی کے ساتھ ایک کیٹلاگ دیا ہوگا, ذرا اس کیٹلاگ کو کھولیں, اس کے اندر ان کے نمائندوں کی فہرست ہوگی. اس کے نمائندوں کی فہرست موجود ہوگی. آپ اس کیٹلاگ کو کھول کے دیکھیں, وہاں پہ آپ کے شہر میں ان کا نمائندہ آپ کو ملے گا. آپ اس نمائندے کے پاس چلے جائیں, وہ نمائندہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. میں نے کیٹلاگ کھولا, مجھے وہاں سے فہرست ملی, میں نے پتا دیکھا, میں اس نمائندے کے پاس چلا گیا. جیسے ہی میں اس نمائندے کے پاس پہنچا تو پہلے اب پھر توجہ فرمائیے گا, میں وہاں پہنچا, اصل نمائندے کے پاس نہیں, رستے میں مجھے اپنی کمپنی کی ہی گاڑیاں ایک اور جگہ کھڑی نظر آئی. اس کے پاس میں چلا گیا کہ بھائی میری گاڑی ٹھیک کر دو. انہوں نے کہا پھر غلط جگہ پہ آ گئے, ہمارا کام صرف بیچنا ہے. ہم نمائندے ضرور ہیں لیکن ہمارا کام صرف بیچنا ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک کون کرے گا؟ کہا ایک اور صفحہ کھولیں, اس پر 3S ڈیلرشپ کے پتے لکھے ہوئے ہو. آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے 3S ڈیلرشپ ہو وہاں جہاں سیلز بھی ہو, جہاں سروسز بھی ہو, جہاں سپیئرز بھی موجود ہو. آپ اس کے بعد جائیں جہاں سب کچھ ہے. وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. میں اپنی گاڑی کو لے کے وہاں چلا گیا. میں نے انہیں کہا جناب میری گاڑی میں یہ مسئلہ آ گیا ہے, آپ نے وارنٹی لی تھی. آپ نے نہیں, جس نے آپ کو نمائندہ بنایا اس نے اس کا مسئلہ حل کرنے کی وارنٹی لی تھی. انہوں نے کہا بالکل جناب, کیونکہ اب ہم ان کے نمائندے ہیں اس لیے ہم ان کے دعوے کو اون کرتے ہیں, ہم ان کے دعوے کی ذمہ داری لیتے ہیں, ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن پہلے ہمارے کچھ سوال ہیں, ذرا آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں, پھر ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ کہا ہمارا پہلا سوال یہ ہے, کیا آپ گاڑی کا آئل وقت پہ تبدیل کرتے رہے؟ ہم نے یہاں پہ ایک فہرست دے رکھی تھی کہ یہ کام کرنے ہیں, یہ کام آپ گاڑی کا آئل وقت پہ تبدیل کرتے رہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو بھی ہماری وارنٹی نل اینڈ وائڈ ہے, ہم وارنٹی کلیم نہیں لیں گے کیونکہ آپ نے ہدایت میں عمل نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں ہم نے تبدیل کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا اگر تبدیل کیا تھا تو آپ نے وہ والا آئل استعمال کیا تھا جو ہم نے بتایا تھا. اب اگر آپ نے وہ استعمال کیا جو ہم نے بتایا تھا تو ہم وارنٹی کلیم کریں گے, اور اگر وہ آپ نے نہیں کیا, گو کہ آپ نے کیا ہے لیکن وہ نہیں کیا جو ہم نے کہا تھا, ہم تو صرف اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم نے کہا تھا. توجہ, اب یہ صرف ایک گاڑی تھی, یہ صرف ایک گاڑی تھی. یہی معاملہ بالکل مذہب کا معاملہ ہے. اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ اگر اس مذہب پہ عمل کرتے رہو گے تو پھر قیامت تک گھاٹا نہیں کھاؤ گے, یہ ہماری گارنٹی ہے, یہ ہماری گارنٹی ہے, یہ ہماری گارنٹی. اور اب جب ہمیں اپنے اندر کوئی مسئلہ, اب آپ دیکھیں نا اس وقت دنیا میں چاروں طرف مسائل ہی مسائل ہیں. انسان فنا کا شکار ہو رہا ہے, انسان ختم ہو رہا ہے. اس کی زندگی کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اسباب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. خوراک کی قلت ہو رہی ہے, پانی کی قلت ہو رہی ہے, جو چیزیں چاہیے وہ کم ہو رہی ہیں, جو چیزیں نہیں چاہیے ان کی زیادتی ہو رہی ہے. یعنی دنیا کا نظام فساد کا شکار ہو رہا ہے. تو اب جب دنیا کا نظام فساد کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا بنانے والا تو پرفیکٹ ہے, بنانے والا تو بالکل پرفیکٹ ہے. اس کے اندر اس نے سورہ ملک میں, میرے اللہ کا کرم ہے, اس نے سورہ ملک میں یہ ارشاد فرما رکھا ہے. سنو دنیا والوں, پڑھیے گا سورہ ملک کو, قرآن پڑھے, خدا کی قسم کیا کیا حکمت خدا نے بیان کی ہے. خدا نے عالم میں ارشاد فرمایا, ہم نے اس زمین کو 7 طبقوں میں, کائنات کو 7 طبقوں میں پیدا کیا ہے, 7 طبقوں میں پیدا کیا ہے. تم اپنی نظر دوڑاؤ, تم اپنی نظر دوڑاؤ اور ہماری اس کائنات میں کوئی فطور تلاش کرنے کی کوشش کرو. اور پھر کیسا عجیب دعویٰ ہے, ایک دفعہ کہا نظر دوڑاؤ, کوئی مسئلہ دکھاؤ, پھر چیلنج کرتے ہوئے کہا فرج بصر, پھر دوڑاؤ نظر کو. چیلنج ایک دفعہ نہیں, پھر دوڑاؤ نظر کو. کربتین یشد کالے کو الیک البصر خاسئا وہو حسیر, تمہاری نظر پھٹ کے واپس آ جائے گی لیکن تمہیں کوئی خرابی دکھائی نہیں دے.
جو ہم نے بنایا ہے نا اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں کہیں کوئی فطور نہیں ہے, لیکن آپ غور کریں تو آپ کو خرابیاں دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی, مسائل دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. تو اب کرنا کیا پڑے گا؟ اب ہمیں ٹھیک کروانے کے لیے جانا پڑے گا نا. تو اب ٹھیک کروانے کے لیے اپنی مرضی کی ورکشاپ میں نہیں جانا, اپنی مرضی کی ورکشاپ میں نہیں جانا. ہم نے کیٹالاگ کو کھول کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, کہ ہمیں جانا کہاں پر ہے. اس کیٹالاگ کا نام جس نے وہاں سے اس تمام انسانیت کے ساتھ اس کیٹالاگ کو بھیجا تھا, اس کیٹالاگ کا نام قرآن ہے. اس بھیجے ہوئے کیٹالاگ کا نام قرآن ہے. ہم نے قرآن کو کھولا تو ہمیں وہاں پہ نظر آیا کون ہے کہ جو اس کے امر سے چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے. تو وہاں پہ سورہ سجدہ میں لکھا ہوا تھا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ٹھیک کرتے ہیں. امام بنائے ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کا کام کرتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اب ہمیں پتہ لگا امام وہ ہے جو اس کے آتھورائزڈ نمائندے ہیں, جو اس کے آتھورائزڈ نمائندے ہیں وہ امام ہیں, وہ امام ہیں. لیکن اب ہم نے نظر دوڑائی تو ہمیں بہت سے امام دکھائی دینا شروع ہو گئے. یہاں بھی ورکشاپ تھی, وہاں بھی ورکشاپ تھی, وہاں بھی ورکشاپ تھی, وہاں بھی امامت کا دعویٰ تھا, وہاں بھی امامت کا دعویٰ تھا, وہاں بھی امامت کا دعویٰ تھا. لیکن اب ہم کیا کریں؟ وہ جو وہاں ورکشاپ والا تھا نا, اس کے بعد ہمیں دوسری جگہ پہ گئے تھے. اس نے کہا تھا ہمارا کام صرف بیچنے کا ہے, وہاں جاؤ جہاں سب کچھ ملے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ٹھیک امام کرے گا, لیکن یہاں تو بہت سارے امام بیٹھے ہوئے ہیں. اب کس امام کے پاس جائیں؟ ہم نے پھر اس کیٹالاگ کو کھولا تو اس نے امام کی نشانی بتائی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جو امام مبین ہے نا اس کے پاس ہر چیز کا حل ہے. جو صرف امام نہیں, امام مبین ہے, جو امام مبین ہے, جو امام مبین ہے. لیکن اب یہاں پہ خیال رکھیے گا, جب آپ امام مبین کے دروازے پہ جائیں گے نا تو جس طرح وہاں آپ پہنچ گئے تھے آتھورائزڈ نمائندے تک, لیکن اس نے وارنٹی کلیم سے پہلے آپ سے کچھ سوال کیے تھے. اس نے کہا تھا بتاؤ یہ جو طریقہ ہم نے بتایا تھا اس طریقے کے مطابق گاڑی چلائی ہے یا نہیں؟ امام ان سے پوچھے گا جو طریقہ زندگی کا میں نے بتایا تھا طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزاری یا نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں کہا تھا نماز پڑھو, تم نے پڑھی یا نہیں؟ ہم نے تمہیں کہا تھا روزہ رکھو, تم نے رکھا یا نہیں؟ اور اب ہم نے چلے نہیں رکھا تو معاملہ الگ ہو گیا. ہم نے کہا حضور ہم نے پڑھا تھا, ہم نے روزہ بھی رکھا تھا. جتنے احکام آپ کے اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے احکام ہم نے بجا لائے تھے, ہم نے اس طریقے سے عمل کیا تھا. وہ پھر پلٹ کے کہے گا عمل تو کیا تھا, لیکن کیا ویسے کیا تھا جیسے ہم نے بتایا تھا؟ نماز تو پڑھ لی, کیا ویسے پڑھی جیسے ہم نے پڑھا تھا؟ روزہ تو رکھ لیا, ویسے رکھا جیسے ہم نے رکھنا سکھایا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل, چاہے وہ اعمال کے معاملے میں ہو, چاہے وہ عقائد کے معاملے میں ہو, چاہے وہ معاملات کے معاملے میں ہو, چاہے وہ دنیاوی سلسلے میں ہو, ہر مسئلے کا حل امام مبین کے پاس ہے. ہر مسئلے کا حل امام مبین کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسئلوں سے بچنا ہے تو امام مبین تک جانا پڑے گا, امام مبین تک جانا پڑے گا. اور جائیں گے تب جب اسے پہچانیں گے, جب اسے پہچانیں گے. اس لیے امام مبین کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہو سکے, دنیا کے تمام مسائل دور ہو سکیں. کیونکہ آج بھی دیکھیں نا دنیا میں مسائل ہیں, لیکن ہر بندہ اس امید کو اپنے دل میں بٹھائے بیٹھا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے, ایک وقت آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا جب ہر طرف خوشحالی ہو جائے گی. میں بھی یہی یقین رکھتا ہوں, ایک وقت آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ٹھیک کرنے کے لیے خرابی کو دور کرنا ضروری ہے. خرابی کو دور کرنے کے لیے اس سے رابطہ ضروری ہے جو دور کر سکتا ہے. اگر میں اور آپ دور کر سکتے ہوتے تو خرابی پیدا ہی نہ ہوتی. خرابیوں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں, دور نہیں کر سکتے. ہم صرف پیدا کر سکتے ہیں, خرابی دور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے جو خرابیاں دور کرنے والے بنائے ہیں ان سے رب ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے چاہیے. اس لیے دنیا کے تمام مسائل کا حل ایک ہے, امام مبین کو پہچان لینا.
اسی لیے میں نے اس عشرے کا عنوان رکھا ہے معرفت امام زمانہ اور اطاعت امام زمانہ. ایک بلندر صلوات پڑھیں آل محمد. اس موضوع کے اعلان کے ساتھ آپ کے چہروں پر ایک اطمینان آنا چاہیے تھا. ہم اپنے امام کی معرفت کی جانب سفر کریں گے. ہاں خود اپنے دل پر اس فرمان کو سن لینے کے بعد اور اپنے اوپر غور ضرور کیجیے گا. اگر چہروں پہ اطمینان آ رہا ہے کہ ہمارا سفر اس کے عرفان کی جانب شروع ہوگا تو پھر اپنے اوپر مطمئن رہیے گا کہ ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں. اور اگر اس اعلان نے دل پہ کوئی فرق نہیں ڈالا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھیے گا کہ میں کس فساد کی منزل پہ پہنچ چکا ہوں کہ میرے امام کا نام مجھے راحت مہیا نہیں کرتا. میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کی سب سے اہم ترین ضرورت کا نام معرفت امام زمان. اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے تو پھر انسان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر دنیا میں ہونے والا کوئی فساد اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس کا سراب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو ہر فساد کا سدباب رکھتا ہے, ہر فساد سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس یہی میرا امام, میرا موضوع, میرا محور رہے گا. کل کی تقریر میں صرف یہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ جو مسند امامت ہے اس مسند امامت کی اہمیت اور اس مسند امامت کی اہلیت آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور پھر اس کے بعد آئندہ کی جتنی تقریریں ہوں گی وہ اپنے دور حاضر کے امام سے متعلق باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند اگر دنیا نے امام کی پہچان کر لی ہوتی تو نبی کی بیٹیوں کو شام اور کوفہ کے بازار بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں نے غالباً 12 محرم کو ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے. دنیا والے کہتے ہیں کہ محرم کو 10 کو ختم ہو گیا تھا, پھر تم ابھی تک گریہ کیوں کر رہے ہو. میں نے عرض کیا تھا محرم 10 کو ختم نہیں ہوا, محرم 10 سے شروع ہوا. 10 کے بعد آنے والا ہر دن قیامت بن کے ٹوٹا ہے نبی کی اولاد. ہر دن قیامت بن کے آل نبی میں ٹوٹا ہے. 11ویں محرم کو 70 سر قلم کیے گئے. 72 میں سے صرف 2 10ویں محرم کو کاٹے گئے تھے, باقی سارے سر 11 محرم کو کاٹے گئے. ماؤں کے سامنے بیٹوں کے سر کاٹے گئے, بہنوں کے سامنے بھائیوں کے سر کاٹے گئے, بیٹیوں کے سامنے باپ کے سر. اور پھر صرف ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے سر نہیں قلم کیے گئے, پھر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے لاشوں کو پامال کیا گیا. اور عجب ظلم یہ ہے ان پامال ہونے والے لاشوں میں ایک 6 مہینے کے بچے کا لاش اسے بھی پامال کیا گیا. پھر ان لاشوں کو پامال کرنے کے بعد نبی کی اولاد کے لیے بے پناہ اونٹ مروانے کے بعد اولاد نبی کے ہاتھ یہاں پر اور پھر بے پناہ اونٹوں پر بٹھا کر لفظ بیان کرو اگر گریہ کرنے کا جی چاہ رہا ہو. بے پناہ اونٹوں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں سر بریدہ لاشیں پڑی. جہاں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا, چہرے پہ موت کی زردی آنے لگی. جب علی کی بیٹی نے دیکھا نا کہ سجاد اگر کچھ دیر اور اسی عالم میں رہا تو سجاد کی روح پرواز کر جائے گی. پھر فطرت انسانی ہے کہ ایک مصیبت کے سامنے کوئی بڑی مصیبت آئے نا چھوٹی مصیبت سے توجہ ہٹتی ہے. سید سجاد پر باپ کا بے غور و فرماشا مصیبت تھا. جناب زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے نیچے گرایا. زینب کی پیشانی پھٹ گئی, زینب کی پیشانی سے خون روکنے والوں زینب کی پیشانی سے خون آ. سید سجاد وہاں سے ہٹ کے پھوپھی کے پاس آ گئے. پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے کہ کھڑے اونٹ سے خود کو گرا لیا. جناب زینب نے روکے کہا سجاد اپنا حال تو لے ذرا اپنے پہ غور کر, تو ہمارا اکیلا سہارا رہ گیا.
اگر تجھے کچھ ہو گیا بتا میں کس کے سہارے شام اور کوفہ کے اجرکم اللہ. لیکن یہاں پہ جناب زینب کو ساتھ ہی ایک موقع میسر آیا اور چلتی ہوئی نا وہاں پہنچی جو جگہ حسین کی مقتل گاہ تھی. حسین کی مقتل گاہ تھی. لیکن سنو گے وہاں قیامت کیا تھی جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی. خون بہانے کو روکتے کیوں ہو؟ جب وہاں پہنچی نا جہاں بھائی کی مقتل گاہ تھی, بھائی کا لاشا تو دکھائی نہیں دیا, پتھروں کا ڈھیر تھا, ٹوٹی ہوئی تلواریں, ٹوٹے ہوئے نیزے. اجرکم اللہ. یہ بکھرے ہوئے ٹوڑے ہوئے تھے. جناب زینب اب ہاتھ تو یہاں بندھے ہوئے ہیں نا, منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کرنا. ہاتھ تو یہاں بندھے ہوئے ہیں. علی کی بیٹی دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئی اور پھر اپنے بندھی ہوئی کونیوں کے ساتھ ان پتھروں کو, ان نیزوں کو, ان تلواروں کو علی کی بیٹی نے ہٹانا شروع کیا. جناب زینب کے بازو زخمی ہو گئے. علی کی بیٹی کے بازوؤں سے خون جاری ہو گیا. جیسے ہی خون جاری ہوا بھائی کا لاشا دکھائی دیا. جیسے ہی سر بریدہ لاشا دکھائی دیا نا, پہلا جملہ علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا, انت فیک الحسین. کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا تو ہی وہ ہے جسے رسول اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں پہچانے یہ میرا حسین ہے؟ کیا یہ وہی گردن ہے جس پہ رسول پیسے دیتے تھے؟ ابھی زینب یہ کہہ رہی تھی کہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی. کیا تو وہی زینب ہے کہ جس کے سر سے اگر چادر اتر جاتی تھی تو سورج پردہ کر لیتا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں حسین میں وہی زینب ہوں. تیری شہادت کے بعد شیون ہمارے خیموں میں آ گیا. بھیا حسین نیزے کے ساتھ میری چادر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا پکریہ قبول کریں. بس ایک منزل اور سنیے گا, ایک منزل اور سنیے گا. رونے کے دن ہے, میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. وہاں سے جو زخمی ہو کر نکلے, ایک شخص بیان کرتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے باہر پہنچا نا, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا آگے آگے نیزوں کے سر تھے, آگے آگے نیزوں کے سر تھے. جو اس کا اگلا لفظ ہے نا, وہ اس کا اگلا لفظ ہمیں بلانے کے لیے بہت کافی ہے. وہ کہتا ہے جب سر گزر گئے نا میں نے دیکھا, میں حوصلہ بنا رہا ہوں, فرائت شابا مریضا. وہ کہتا ہے میں نے ایک مریض کو دیکھا, مقیدا بالقید الحدید, جو لوہے کی قید میں تھا. اس کے گلے میں توق تھا, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, اس کے پاؤں میں بھیڑیاں تھیں. اور اگلا لفظ بڑا سخت ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا رجلہ مسدودین تحت بدن ناقد. وہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے باندھا گیا تھا, اس کی پنڈلیوں سے خون جاری تھا. کہتا ہے میں نے ایک شامی سے پوچھا اسے ایسے کیوں باندھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے کوفے جلدی آنا تھا, یہ بار بار اونٹ سے گر جاتا تھا, اس لیے ہم نے اس کے پاؤں باندھ دیے تاکہ اونٹ دوڑے, یہ گرتا رہے لیکن اونٹ سفر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہتا ہے اس کی پنڈلیوں سے خون جاری تھا. کہتا ہے میں اس منظر کو دیکھ کے پریشان ہوا. میں پہلے اس قیدی کے قریب گیا اور میں نے, مجھے معاف کیجیے گا, میں نے اس قیدی سے جا کے کوشش کی میں اس قیدی سے پوچھوں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں. کہتا ہے میں نے سوال کیا لیکن قیدی نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, وہ بول نہیں پا رہا تھا, اس سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی. کہتا ہے پھر میں نے سوچا کس سے پوچھوں, تو کہتا ہے میری نگاہ ایک بی بی کی طرف گئی, جس بی بی کی طرف سب لوگ متوجہ تھے. میں نے لفظ کہہ دیا ہے رونے کے لیے, جس کی طرف سب لوگ متوجہ تھے. کہتا میں چلتا ہوں اس بی بی کے پاس گیا, میں نے بھی اپنی نگاہ اٹھائی. کہتا جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی نا, اس بی بی نے چھڑک کے مجھے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے, تجھے رسول سے ڈر نہیں لگتا, تو ہماری طرف دیکھ رہا ہے. کہتا ہے اتنا روب تھا اس کی آواز میں کہ مجھے غش آ گیا, میں زمین پہ گر گیا. کہتا کچھ دیر بعد جب غش کا واقعہ ہوا, تڑپ میرے دل میں ابھی تک تھی. کہتا پھر میں ناکے کے پاس گیا, اب میں نے بی بی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی, میں نے نگاہوں کو جھکائے ہوئے کہا بی بی نہ آپ جیسے قیدی میں نے آج سے پہلے دیکھا ہے. اجرکم اللہ. نہ آپ کے مقتولوں جیسے مقتول آج سے پہلے دیکھے ہیں, نہ آپ کے ساتھ جو یہ مریض ہے اس مریض جیسا مریض میں نے پہلے دیکھا ہے. اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ کہتا میں نے سوال کیا نا آپ کون ہیں. اس بی بی نے پہلا سوال مجھ سے کیا اتعرف محمد المصطفیٰ, کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہتا میں نے ساتھ جھکائے ہوئے کہا ہاں وہ ہمارے نبی ہیں, میں اسی نبی کا
علی مرتضی، کیا تو علی مرتضی کو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ میرے امام ہے، وہ میرے مولا ہے۔ کہتے جیسے ہی میں نے امام کہا نا، اگلا بی بی کا سوال قیامت بن کے گزرا مجھ کے اوپر۔ کہنے لگا بی بی نے پوچھا اتعرف فاطمہ الزہرا، کیا فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ کہتا میں نے نگاہیں دوڑائی، نیندیں چھپائی، میں نے درود پڑھا اور پھر میں نے کہا بی بی اللہ کا واسطہ ہے میری شہزادی کا نام اس بازار میں نہ لے، یہ بازار کہا میری شہزادی کہا۔ کہتے بازار کا نام آنا تھا، شہزادی کا نام آنا تھا۔ اس بی بی نے لے کے کہا پھر پہچان، میں اسی فاطمہ کی بیٹی جو اس بازار میں آ گئی، فاطمہ کا نام آنا تھا۔ اس نے کہا میں نے تڑپ کے کہا اگر تو فاطمہ کی بیٹی ہے عباس کہاں ہے؟ کہتا عباس کا نام آیا۔ اس نے کہا سوال نہ کر، وہ دو کے نیزوں پہ حسین کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے۔ میرے سارے مارے گئے، میری چادر چھین کے نفے بازاروں میں لا۔ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں نازل فرما، اس کے صدقے حاضرین قربانی فرما، ہمارے آقا و مولا کا مقبول فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وقديما وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وعلقدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. يا كاشف الكرب يا الوزير حسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.